اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالی انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل قدر حضرات معزز سامعین اکرام، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایک عظیم ذات مقدس میں پیدا فرمایا۔ اس ذات مقدس میں پیدا ہونے کے خاطر تمام انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ و تسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ صلاۃ و سلام کے مستحق میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرات، قرآن مجید کی آیات آپ حضرات کے خدمات میں پیش کیا۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف جو قرآن نازل کی ہے وہ ہم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کے طرف لاتی ہے۔ یہ کتاب بڑی ہی اہم کتاب ہے اور یہ کتاب انسان کو ہدایت کا راستہ بتاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم کو ایک عظیم معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم تک ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن عطا فرمایا، اور یہ قرآن آج سے 1450 سال پہلے سے آ رہا ہے۔ اس کے اندر کوئی نقطہ تو کوئی زبر تو کیا نقطہ بھی فرق نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اور یہ قرآن کی مٹانے کی سازشات اس زمانے میں بھی باب عروج پر تھے۔ دشمنان اسلام موقع پا کر کیسے بھی ہو اس کو مٹانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لیا ہے کہ اس قرآن کو ہم ہی نازل کیے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قرآن کا معجزہ عطا فرمایا تو دشمنان اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بنے، دشمن بنے۔ جیسے بھی ہو تو اس قرآن کو مٹایا جائے، اور بڑی سازشات چلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔
بہرحال اتنی بڑی عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت، اور اس کا چھونا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت، اور اس کا سمجھنا بھی عبادت، اس کا سمجھانا بھی عبادت، اور اس کا عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ تو لہذا محترم بزرگاں اور دوستو، یہ کتاب ہمارے لیے بڑی عظیم الشان کتاب ہے، لیکن اس کتاب سے ہم لوگ بڑی غفلت برت رہے ہیں، بڑی بے توجہی برت رہے ہیں، اور یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ تو اب اس کتاب سے ہم دور ہو گئے، تو اس کتاب کی دور ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وعیدوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ ایک وقت تھا وہ مدینے کی گلیوں میں رات کے تہجد کے وقت جب کوئی صحابی مدینے کی گلیوں سے گزرتا تو ہر گھر سے، جیسے کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، شہاد کی مکھیوں کے گھومنے کی آواز جیسی ہوتی ہے، ایسی آواز مدینے کے ہر گلی میں قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ سیرت نگاروں نے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول رات میں تہجد کے وقت میں نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، شوق اور جذبہ اتنا آتا ہے کہ قرآن زور سے پڑھوں، لیکن بازو میں چارپائی پر بچہ سویا ہوا ہے اور اس چارپائی کو گھوڑا باندھا گیا ہے۔ اگر میں زور سے قرآن مجید پڑھوں، گھوڑا بدک جائے، گھوڑا اچھل جائے، چمک جائے، گھبرایا جائے تو بچے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اور دل میں شوق پیدا ہو رہا ہے کہ میں قرآن کو زور سے پڑھوں، لیکن میں زور سے پڑھوں تو بچے کو تکلیف ہوگی۔ اس بنیاد پر قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، اور جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، سلام پھیر کر دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، ان کے سر سے نور چمکتا ہوا، ان کے سر سے روشنی چمکتی ہوئے آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خدمت عالیہ میں گئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو میری یہ حالت تھی، قرآن پڑھ رہا تھا اور میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ زور سے پڑھوں، لیکن بازو بچہ سو رہا تھا اور گھوڑا چارپائی سے باندھا گیا تھا، اور میں زور سے پڑھوں تو بچے کو نقصان ہو جائے گا، اس لیے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا، لیکن میں نے سلام پھیر کر کے دیکھا اور میرے سر سے آسمان کی طرف جو ہے روشنیاں جا رہے ہیں، نور جا رہا ہے، اور اس کی تعبیر کیا، اس کا معنی کیا، اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے، آسمان سے فرشتے تیرے قرآن مجید کو سننے کے لیے آئے تھے، اگر تو زور سے پڑھ لیتا سارے مدینے والے، پورا مدینہ آج نوری فرشتوں کو دیکھ لیتا۔ قرآن سننے کے لیے ایک وقت تھا آسمان سے ملائکہ آیا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر اتنا شوق، اتنا جذبہ تھا، اور رات کا اکثر حصہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن میں اپنا وقت کو گزارا کرتے تھے۔ ایک وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، رات کا وقت تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف، دونوں نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور دونوں جب نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت عالیہ میں آئے،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، اے ابوبکر آپ آہستہ کیوں قرآن پڑھ رہے تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ، وہ وحدہ لا شریک جو دلوں کے بھیدوں کو جان لیتا ہے، میں اس اللہ کو قرآن سنا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر آپ زور سے کیوں قرآن پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا، جو سو رہا ہے کہ وہ جاگ لے، وہ بھی اللہ کی عبادت کر لے، وہ بھی اللہ کا اس کلام کو پڑھ لے، اس لیے سے میں قرآن مجید کو پڑھا کرتا تھا۔ اکثر راتوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اب قرآن کے لیے اپنا وقت دیا کرتے تھے، رات بھر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ قرآن سے اتنے محبت، قرآن سے اتنا تعلق، قرآن سے اتنا جوڑ۔ ایک غزوہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، ایک مقام پر ٹھہرنا پڑا، پڑاؤ ڈالا گیا۔ حضرات صحابہ کرام آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دو صحابہ سے کہا، آج کی رات کا پہرا تم دو، چوکیداری تم کرو کہ کوئی دشمن آ کر کے حضرات صحابہ پر نقصان نہ پہنچا دے۔ دونوں کی ذمہ داری دے دی، اور حضرات صحابہ کرام اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو رہے ہیں۔ یہ دونوں حضرات صحابہ کرام پہاڑ کی گھاٹی پر کھڑے ہو کر کے چوکیداری کر رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، دشمن نہ آ جائے، مسلمانوں کو تو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اب دونوں جاگ رہے تھے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اگر دونوں جاگیں گے رات کے آخری حصے میں دونوں سو جائیں گے۔ ایک کام کریں گے، ایک آپ تم سو جاؤ، میں پہرا دوں گا، بعد میں آپ کو میں جگاؤں اور تم جاگ لینا، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں گا۔ اس نیت سے دونوں مشورہ کر کے ایک صحابی رسول سو جاتے ہیں اور دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر پہرا دے رہے ہیں، چوکیداری کر رہے ہیں، دشمن کو یہ گھس نہ آئے، دشمن کو یہ حملہ نہ کرے۔ اب یہاں پر اس صحابی رسول کا دل یہ تمنا کرتا ہے، خامخواہ کھڑے ہو کر کے کیا کروں، 2 رکعت نفل نماز ادا کر لوں۔ نماز کی نیت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ کہف کا پڑھنا شروع کر دیا۔ دل میں اتنا شوق آیا کہ سورہ کہف بڑے اچھے انداز میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، دل لگ رہا ہے۔ دشمن ادھر سے دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام مسلمانوں کا لشکر آرام کر رہا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ایک آدمی کھڑا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، تیروں پر تیر چلا رہے ہیں، تیر لگ رہی ہے لیکن کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اس صحابی رسول کی عادت تھی کہ جب تک سورہ کہف مکمل نہیں ہو جاتا نماز کو مکمل نہیں کرتے تھے۔ اب 1 تیر لگی، 2 تیر لگی، 3 تیر لگ جاتے ہیں اور جسم سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس صحابی رسول کو تیر لگ رہے ہیں لیکن قرآن مجید کا سورہ کہف کا مزہ لگ رہا ہے، یہ درد محسوس نہیں ہو رہا ہے، خون بہ رہا ہے کہ اس وقت تک ابھی قرآن جو ہے خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا۔ صحابی رسول یہ سوچ رہے ہیں کہ سورہ کہف مکمل کر لوں۔ اب جب دل میں خیال آیا کہ میں اس طریقے سے کھڑا رہوں، دشمن تیر برسائے، میں بے ہوش ہو کر کے گر جاؤں، جو صحابی رسول سو رہا اس کو کون جگائے گا؟ جلدی سے نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے صحابی جو تھے ان کے جسم سے خون بہہ کر کے جو سو رہے تھے ان کے یہاں خون پہنچتا ہے
اور گلا پن محسوس ہوتا ہے تو ان کی نیند ہوشیار ہو جاتی ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں ارے جلدی سے نماز مکمل کر لو، دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ تو اس وقت اس صحابی رسول پوچھتے ہیں دشمن نے آپ کو تیر مارا کوئی احساس نہیں ہوا؟ تو اس صحابی رسول کہتے ہیں میں نے سورہ کہف پڑھنا شروع کیا، سورہ کہف پڑھ رہا تھا، دشمن تیر مار رہا تھا، کوئی احساس نہیں ہوا، کیونکہ میرے دل کے اندر سورہ کہف کی لذت اور بڑھ رہی تھی۔ نماز کا شوق، قرآن مجید کا شوق یہ تھا۔ اور آگے آئی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو قرآن مجید کا پڑھنے کا شوق، بڑا شوق تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کہتے اے عامر قرآن پڑھ، میں تجھے تیرے زبان سے میں سننا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا اتنا شوق، اتنا جذبہ، اتنی محبت، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عامر کا جب دشمن نے پیٹ پر برچہ مارا تو فوراً کہنے لگے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرات صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عامر کا، صحابی رسول کی وہ باڑی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، کیونکہ انہوں نے قرآن سے اتنی محبت کی۔ اور آگے آئیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن سے ایسا لگاؤ رکھا، حضرات ملائکہ ان کے لبوں کو لب لگا کر سنا کرتے تھے۔ کیوں نہ کرتے کہ ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑے قربانیاں اس قرآن کے لیے، اس دین کے لیے دیے۔ حضرات صحابیات نے اس قرآن کی وجہ سے اپنے جسموں کو ٹکڑے کرا لیا، لیکن قرآن سے نہیں ہٹے، دین اسلام سے نہیں ہٹے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب لوگوں کے درمیان اس قرآن کو پیش کیا، لوگ آپ کو ساحر کہا، شاعر کہا، جادوگر کہا، اپنا کلام پیش کر رہا ہے کہہ کر کے بتایا۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مکہ مکرمہ سے باہر کر دیا گیا، اور وہ پہاڑ کی گھاٹی پر جو 2.5 سال اللہ کے نبی نے بیکاٹ کاٹی ہے، 15 دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھر والوں پر فاقے آئے، اللہ کے نبی کی اولاد پر، بیٹیوں پر فاقے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پتے لا کر پانی میں بھگو کر کے ان کو کھلایا اور کہا کہ قرآن مجید کو حاصل کیا کرو۔ حضرات صحابہ پیٹ پر پتھر باندھے قرآن مجید کا علم حاصل کیا۔ لہذا محترم بزرگ اور دوستو، آج قرآن جس کی ہم کوئی اوقات نہیں سمجھ رہے ہیں، ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بڑی قربانیاں دینا پڑا۔ ایک صحابیہ حضرت سمیہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور قرآن کو اپنایا، دشمن نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے اس صحابیہ حضرت سمیہ کو حضرت ابو جہل نے کہا تو اللہ کے نبی کے اس کلمے سے، اس قرآن سے، اس دین سے دور ہو جا، ورنہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ عورت ذات ہے، پھر بھی کہنے لگی تیرے دل میں جو آئے کر لے، میں دیکھ رہی ہوں کہ جنت کے 8 دروازے میرے لیے کھلے ہیں۔
حضرت سمیہ کے اس ایک ٹانگ پر ایک گھوڑا اور ایک ٹانگ پر اور ایک گھوڑا باندھ کر گھوڑے کو اور تلوار سے مارا گیا، اور جو ہے ایک طرف دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن قرآن مجید سے نہیں ہٹے اور اس دین سے نہیں ہٹے۔ اور ایک صحابیہ مکہ مکرمہ کی بڑی حسین و خوبصورت، دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے ان کے دونوں آنکھ کو نکال دیا گیا اور کہا تو نے جس اللہ وحدہ لا شریک کا دین کو قبول کیا اور قرآن کو اپنایا، اور اسی نے تیرے آنکھ کو چھین لیا ہے، اب تو اسے مانگ لے دوبارہ۔ تو صحابیہ نے اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں کہا اللہ اکبر، اللہ دشمن اس طریقے سے کہہ رہا ہے۔ تو اس صحابیہ نے فوراً یہ الفاظ کہنے لگی، پہلے تو میں قریب کی دیکھ رہی تھی، اب میلوں دور کا دیکھ رہی ہوں۔ تو اس دین کی، اس قرآن کی بنیاد پر ان حضرات صحابیات کو، صحابہ کو، خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑے مصائب کو اٹھانا پڑا، بڑے پریشانیوں کو اٹھانا پڑا، لیکن ان حضرات صحابہ نے ایک ایک آیت کی حفاظت کی۔ آج جس طریقے سے آج گھر گھر ہر مقام پر قرآن مجید باسہولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رہا ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے نبی کو سکھاتے، اللہ کے نبی حضرات صحابہ کو سکھاتے، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے پتوں پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر یہ لکھ کر رکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں قرآن اس طریقے سے بڑے مصائب اور پریشانیوں کے بعد پڑھا کرتے تھے، پھر بھی ان کا پڑھنے کا انداز بڑا اچھا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی خدمت میں آئے اور آ کر کے عرض کیا، اے کعب قرآن پڑھو۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہو رہا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے میں قرآن پڑھوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابن کعب نے کہا، اے اللہ کے نبی کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ قرآن پڑھو۔ آپ کا قرآن پڑھنا مجھے بھی اور اللہ کو بھی اتنا پسند آتا ہے۔ سوچئے جس کو اللہ تعالیٰ خود قرآن نازل کیا ہے، جس پر نازل کیا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی ایک بندے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا قرآن کا پڑھنا، ان کا قرآن کا یاد کرنا، ان کا قرآن سے محبت کرنا، ان کا قرآن سے لگاؤ رکھنا، کتنا بڑا عظیم لگاؤ رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھو۔ لہذا محترم بزرگاں اور دوستو، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، آج ہم اس کو معمولی سمجھ کر غلافوں میں لپیٹ کر کے رکھا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ ہم لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لاتا ہے، گمراہی سے نکال کر سیدھے راہ پر لاتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے سے ہماری نجات ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں پیروں میں بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا ابو ذر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، اے جبرائیل اس کا نام آپ کو کیسے معلوم؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دنیا میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو کر کے سنتا ہے، اور جو ہے ملائکہ سے بھی کہتا ہے کہ ابو ذر جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، اے میرے ملائکہ میں بھی سن رہا ہوں، تم بھی سنو۔ کتنے اچھے انداز سے پڑھ رہے ہوں گے، دن و رات میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی ہم لوگوں کے نصیب نہیں ہوتا کہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھے۔ حضرات صحابہ نے قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بشارتیں دے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد کے واپسی پر ایک لشکر کے امیر المؤمنین تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورا لشکر آرام کر رہا ہے، پورا لشکر نیچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کی گھاٹی پر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ نے دیکھا حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں، پوچھا اے امیر المؤمنین آپ وہاں پر کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں جب چھوٹا تھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، میرا باپ خطاب مجھے گالیاں دیتا تھا۔ اے عمر تجھے اونٹ تک چرانا نہیں آتا تو زندگی کیسے جیے گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر المؤمنین بنایا۔ یہ سوچ رہا، اس سے اندازہ لگتا ہے جس نے اس قرآن کو اپنایا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اور آگے آئیے، آج ہم لوگ اس قرآن کو ایک غریبی طبقہ جو ہے اس کو یاد کرے گا، وہ پڑھنے کی ذمہ داری ہم ان پر ٹھونک رکھا ہے۔ قرآن مالدار کے لیے بھی قرآن، غریب کے لیے بھی قرآن، گورے کے لیے بھی قرآن، کالے کے لیے بھی قرآن، کمزور کے لیے بھی یہی قرآن، اور جو ہے طاقتور کے لیے بھی یہی قرآن ہے، سب کے لیے۔ جو غریب طبقہ ہوتا ہے ہم لوگ ان کی ذمہ داری پر دے دیا، وہ قرآن مجید پڑھیں گے، وہ یاد حافظ بنیں گے، وہ جو ہے قرآن مجید کا علم حاصل کریں گے۔ آج کوئی مالدار اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتا کیونکہ ہم اس کو غریب طبقے کے سمجھ کر کے رکھا ہے، لیکن اس کی شان، اس کی عزت، اس کی جلال بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کتنا بھی ڈاکٹری پڑھا لے، لیکن ایک حافظ قرآن جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر کے اندر ایک آفتاب رہتا ہے۔ حافظ قرآن جب قرآن کو حفظ یاد کر لیتا ہے، مساجد میں، مدارس میں، محلے میں، شہر میں ہم اس کو تو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ اس کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ اس کو دنیا میں بھی چمکاتا اور آخرت میں بھی چمکاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب میدان حشر قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، آسمان و زمین بوریے کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، اور آفتاب، چاند، سورج بے نور ہو جائے گا، میدان حشر قائم ہوگا۔ حافظ قرآن کی عظمت بتا رہا ہوں، میدان حشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن کہتا یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، اور اس وقت کون کسی کا کام نہیں آئے گا۔ باپ بیٹے کو دیکھ کر، ماں بیٹی کو دیکھ کر، بیٹی ماں کو دیکھ کر، بیٹا باپ کو دیکھ کر، بھائی بہن کو دیکھ کر، رشتہ دار کو دیکھ کر، دوست دیکھ کر کے بھاگے گا۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، کہاں ہے جو دنیا میں اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہے، اس کے ماں کہاں ہے، اس کا باپ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کے ماں باپ کو
بلاؤ۔ اس کے ماں باپ کو فرشتے لے کر اللہ کے دربار میں جائیں گے، ابھی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی حافظ قرآن کی ماں کو باپ کو بلائے گا، اللہ خود موتیوں کا ہار اپنے ہاتھوں سے حافظ قرآن کے ماں باپ کے گلوں میں ڈالے گا، نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے، حافظ قرآن کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جب حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کہے گا حساب و کتاب ابھی نہیں، کسی کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں جاؤ حافظ قرآن کو بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے یا اللہ، حضرت آدم کی امت موجود ہے، حضرت نوح کی امت موجود ہے، حضرت ابراہیم کی امت موجود ہے، حضرت اسماعیل کی امت موجود ہے، حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی، حضرت آدم سے لے کر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے امتیں آئے سب موجود ہیں، یا اللہ کیسے حافظ قرآن کو ہم لوگ ڈھونڈیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے حبیب کی امت میں جائے، اور وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں ہم حافظ قرآن کو کیسے تلاش کریں گے؟ اللہ کیا ان کا چہرہ نور ہوگا، ان کے ہاتھ پیر نور ہوں گے؟ ان کی دلیل کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے فرشتوں جاؤ حافظ قرآن کے پاس جا کر وہاں پر ان کے منہ سے اپنا منہ لگا کر اور سونگا کرو، ان کے منہ سے کستوری کی بو آ رہی ہوگی، خوشبو آ رہی ہوگی، ان کا منہ مہک رہا ہوگا، اور ان کو لے آؤ، وہاں پر حافظ مرد بھی ہوگا، حافظہ عورتیں بھی ہوں گی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے جائیں گے۔ حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے حافظوں، میرے قرآن کو اپنے سینے میں رکھنے والوں، آپ کو حساب و کتاب نہیں، جس طرح تم دنیا میں قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے آیت بائی آیت، اسٹیپ بائی اسٹیپ، الف لام میم سے من الجنت والناس تک پورا قرآن جس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، آج وہی طریقے سے قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ بلند، ایک ایک سیڑھی چڑھتا جا، اور جب تیری قرآن من الجنت والناس آخری آیت پر جب تو پہنچے گا، وہیں پر آپ کی جنت الفردوس ہوگی۔ یہ مقام حافظ قرآن کا، ایک حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ 10 آدمیوں کو نار جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیجتا ہے۔ ایک عالم کی، ایک حافظ قرآن کی برکت سے خاندانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، ایک قوم کی مغفرت کرتا ہے۔ آج ہم وہی علم، وہی قرآن سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ اور ایک حدیث نبویہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جب ایک بندہ رات کی تنہائی میں جب وقت ملے تب اور ہر ہمیشہ قرآن سے دل لگاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، جب وہی بندے کا انتقال کا وقت ہوتا ہے، موت کا جھٹکا لگتا ہے، یہ قرآن وہاں پر حاضر ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کو غسل دیا جا رہا ہو، کفن دیا جا رہا ہو، اور قرآن اس کے کفن میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے سینے میں بیٹھ جاتا ہے، جب اس کا جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ پڑھایا گیا، اور قبر میں رکھ کر قبر میں مٹی ڈالی جا رہی ہو، قرآن وہاں پر اس کے سرانے حاضر ہو جاتا ہے۔ جب قبر پر مٹی ڈال کر رشتہ دار، دوست احباب بازو آ جاتے ہیں، واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں، قرآن اس میت کے سرانے کھڑے ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبر میں نمودار ہوتے ہیں،
قبر میں اس میت کے پاس آتے ہیں حساب سوال پوچھنے کے لیے، قرآن کہتا ہے ان سے سوال نہیں پوچھنا۔ فرشتے کہتے ہیں ہم ہی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم ان سے سوال کریں۔ قرآن کہتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، جب تک میں ہاں نہ کہوں اس وقت تک ان سے سوال نہ کرنا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں جا کر عرض کرتا ہے اللہ، رات کی تنہائیوں میں مجھ سے محبت کی اور ہر ہمیشہ اپنا جیون بنایا، اپنے ساتھ رکھا اور مجھے پڑھا، بڑی مشقت کے ساتھ مجھے یاد کیا اور اپنی زندگی کو سنوارا سدھارا، اور میں ہر ہمیشہ اس کے سینے میں تھا۔ آج وہ قبر میں آیا ہوا ہے، تیرے فرشتے حساب لینے کے لیے آئے ہوئے، ان سے کہہ دینا کہ وہ حساب نہ لے۔ قرآن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اچھا جا۔ اب قبر میں آتا ہے قرآن، آ کر اس میت سے کہتا ہے ارے کیا بتا، کیا انہوں نے تجھے تکلیف دی؟ سانپ آیا، بچھو آیا، کوئی اور تکلیف ہوئی؟ وہ میت کہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ فرشتوں سے قرآن کہتا اب واپس جائے، میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لیا ہوں۔ وہ ڈیڈ باڈی سے، وہ میت سے قرآن کہتا ہے ارے تیری نگاہ آسمان کی طرف اٹھا۔ جب وہ آدمی، وہ میت آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا، ہزاروں فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوں گے، ہزاروں فرشتے، اور وہ فرشتے 4 چیزیں لے کر آئیں گے، ایک اوڑھنا، دوسرا بچھونا، تیسرا جو ہے نور چراغ، اور چوتھا جو ہے یاسمین پھول لے کر حاضر ہوئیں گے۔ اور وہ بچھونا جو تھا، وہ گدا جو تھا، وہ نالی جو تھی جنت سے لا کر قرآن پڑھنے والے کے لیے بچھو دیا جاتا ہے، کمبل اس کے پیروں کی طرف رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جب تجھے سردی ہو ٹھنڈی ہو اس جنت کی کمبل کو اوڑھ لینا۔ وہ یاسمین پھول کو اور اس کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے، اور فرشتہ قرآن کہتا ہے اس پھول کو جب بھی تجھے تیرے ماں باپ یاد آئے، تیرے رشتہ دار یاد آئے، اس پھول کو سونگ لینا تو بھول جائے گا۔ اور جو ہے وہ نور، وہ چراغ اور قبر میں لگا دیا جاتا اور کہا جاتا ہے اب تو آرام سے، چین سے، اطمینان سے سو جا، اور جہاں کہیں پر بھی تو نظر دوڑائے جنت کے ہوائیں، جنت کے خوشبو اور جنت کی چیزیں قبر میں اس کو حاضر ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے خدا کی قسم تجھے قیامت کے صبح تک قبر میں کوئی جگانے نہیں آئے گا، بڑی چین کے ساتھ، بڑی اطمینان کے ساتھ، بڑی میٹھی نیند قبر میں سو جا۔ اب قرآن وہاں سے نکل کر اس کے گھر پر آ جاتا ہے، کیونکہ بیوی بیوہ ہو چکی ہے، بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ بیوی جب قرآن کے مطابق زندگی عمل کرتی ہے، بچے مکتب میں، مدرسے میں جا کر قرآن کو سیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھتے ہیں اور قرآن کے مطابق جو ہے زندگی عمل کرتے ہیں، تو قرآن روزانہ جا کر اس صاحب قرآن کو یہ سناتا ہے تیری بیوی قرآن کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے، تیرے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ میت قرآن جب اس بات کو، اس خوشخبری کو سن کر قبر میں بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ سیرت نگاروں نے حدیث کے اندر یہ بھی لکھا ہے اگر وہی بیوی اگر دنیا کی طرف جائے گی، ٹیلرنگ سیکھنے جائے گی، اور کام کی طرف جائے گی، بچے اور طرف جائیں گے، دنیا کی طرف مائل ہو جائیں گے، لیکن یہ شکایتیں جا کر قرآن قبر میں نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ صاحب قرآن ہے، اس کی سینے میں میں تھا، اس کا دل درد ہوگا تو مجھے درد ہوگا۔ تو لہذا محترم بزرگار دوستو، اب معلوم ہوا کہ قرآن مرنے کے بعد بھی ہمارا طرفداری رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی دنیا کی باتیں، ہمارے رشتہ داروں کی باتیں، ہمارے بچوں کی باتیں، اور ہم لوگوں کو قبر اطہر میں پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن جب صاحب قرآن اپنے قبر سے اٹھے گا، قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، اور صاحب قرآن کے منہ سے کستوری اور مشک و عنبر کی بو آ رہی ہوگی، خوشبو آ رہی ہوگی، قرآن پڑھتا ہوا اپنے قبر سے اٹھے گا۔ صاحب قرآن کو
اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں لے گا۔ جب صاحب قرآن جنت کے اندر داخل ہوگا، فرشتے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے سلام کریں گے دو فرشتے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر۔ اب سوچے کہ ایک آدمی ہمارے استقبال میں سلام کرتا ہے، مرحبا کہتا ہے، ویلکم کہتا ہے، ہمارے دل میں کتنا فخر آتا ہے۔ اب جنت کے اندر جب داخل ہو رہا ہو تو فرشتے سلام کر رہے ہوں گے۔ جب جنت کے اندر داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم خاموش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ خود ان کو سلام کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دیدار جب وہ صاحب قرآن کرتا ہے بڑا خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت میں کھاؤ پیو اور خوشی کے ساتھ رہو، جو چیز بھی مانگی جائے گی عطا کی جائے گی۔ اس وقت وہ حافظ قرآن، وہ صاحب قرآن کہیں گے یا اللہ جنت کے اندر تو نے سب کچھ تو دیا، ابھی تو نے جو نور، تو اپنا جلوہ جو دکھایا، اپنا جو دیدار کروایا، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے صاحب قرآن اور میرے حافظ قرآن، تم خوش رہو کہ میں روزانہ آپ کو میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ سوچے محترم بزرگار دوستو، قرآن مجید سے محبت کرنے کی بنیاد پر، قرآن مجید کو حاصل کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے رکھا ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت کرے گا، ہماری نجات ہوگی، تو لہذا بڑے دل اور درد کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے۔ تو آج قرآن کو اپنی مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ قرآن جب کہیں پر میت ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے اور گھروں میں موتا پڑا ہو، تو اس وقت ہم لوگوں کو قرآن یاد آتا ہے، اور گھر کی اوپننگ ہو رہی ہو قرآن اس وقت یاد آتا ہے۔ ہاں اگر اس وقت بھی یاد آ لے لیکن پڑھنے کی صلاحیت نہیں، پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اوروں کو بلا کر کے پڑھاتے ہیں، یہ مسلمانوں کی شان نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ نہ تو آج پڑھ بھی نہیں رہے ہیں اور دوسروں کو پڑھا بھی نہیں رہے ہیں۔ ہمارے یہ بچے، معصوم بچے، ابھی میں نے بتایا جب قرآن ہم قبر میں چلے جائے، قرآن آ کر ہمارے بچوں کو جب قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ہم لوگوں کو قبر میں بتائے گا تیرے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم لوگوں کو کوئی فکر اس پر نہیں ہے۔ بچوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم، دنیاوی تعلیم نہ دو، دینا تو ضروری ہے، لیکن اس سے اہم، ضروری اور فرض عین جو ہے آج ہم قرآن کا علم دیں، قرآن سکھائے۔ آج بڑے ہو گئے، آج سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت عالیہ میں جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام نے بڑے خوش ہو گئے، اور پورے حضرات صحابہ کرام نے اسی وقت سورہ فاتحہ کو سیکھ لیا۔ اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں، جو بندہ سورہ فاتحہ روزانہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جو چھوٹا سا سورہ ہے، اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر سونا اور یاقوت کا محل بناتے ہیں۔ اور یہ قرآن جہاں ہمارے لیے نجات ہے، وہیں پر ہمارے لیے شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ابھی میں نے کہا کہ ہدایت ہے ہمارے لیے، رہنمائی ہے اور ہماری کامیابی ہے، تو میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری عمریں جو گزر گئی، آج سے ہم قرآن مجید کا پڑھنے کا شوق پیدا کرو اور سیکھو۔ آج 40 سال 50 سال ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ ٹھٹ نہیں، صحیح معنوں میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا نہیں آتا ہے، پھر بھی بڑے توپ اور سورما۔ آج ہم لوگ عالموں کو نیچا تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے پیٹ میں سورہ فاتحہ گھٹ نہیں، پیٹ کاٹے تو الف نکلتا نہیں۔
آج حافظ کو، عالم کو بڑی کم نگاہ سے جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں یہ رے وہ رے، ان کو تم جو ہے انگلی دکھاتے ہیں، لیکن اللہ ان کو کبھی انگلی نہیں دکھائے گا۔ حدیث کے اندر آتا آج ہم ان کے گناہ کو، ان کے کمیوں کو لوگوں میں اچھالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک عالم سے جب کل قیامت کے دن حساب و کتاب لیتا ہے تو پردوں کے اندر چھپا کر لیتا ہے۔ عالم کی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کرتا ہے۔ تو لہذا محترم بزرگاں اور دوستو، آپ لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن سے محبت کرو اور اپنے بچوں کو پورے طور پر قرآن مجید پڑھانے کی فکر کرو۔ اگر آپ کا بچہ ایک دن اسکول گئے یا نہ گئے کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ کا بچہ مدرسہ نہیں گیا تو مار کر بھیجو، ڈانٹ کر بھیجو۔ بچوں کی تربیت کے لیے باپ کی، ماں کی تربیت اور ماں کا مار، باپ کا مار ہونا آج کے اس زمانے میں بے حد ضروری ہے کہ آج الحمدللہ گھر گھر قرآن ہے، گھر گھر جو ہے مدرسے ہیں، مساجد میں مدرسے ہیں، لیکن کمی کوئی ہے تو بچوں کی کمی ہے۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ میں نے اعلان کیا تو 15 یا 16 بچے الحمدللہ مدرسے میں آ رہے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ نوجوان بھی 6 یا 5 یا 3، کبھی 5 کبھی 2 کبھی 3 اس طریقے سے آ رہے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے بھی مغرب کے بعد ہی ہے اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی مغرب کے بعد ہی الحمدللہ ہماری اس مسجد میں 1 ہفتے سے چل رہا ہے۔ آج کا یہ جمعہ قرآن کے عظمت کا واسطہ آپ حضرات، سبھی حضرات جو ہے اپنے اپنے بچوں کو مدرسے میں، مسجد میں بھیجیں، این نوازش ہوگی۔ اور آپ حضرات نوجوان حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہمارے لیے وقت دنیاوی کاموں پر بہت وقت ہوتا ہے، بیکار یہاں وہاں پر کے بیٹھ کر ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ وہی وقت میں 10-15 آدھا گھنٹہ آ کر بیٹھے، ایک آیت سیکھ لے، اس سے ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں بھی بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات اس کے اندر بھرپور حصہ لیں گے۔ بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔